ایک بات یہ ہو گئی۔ اعتکاف میں بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی، پہلے سے ہی عادت ہوتی ہے، تو وہ بہت، ان کو تو افطاری میں فوراً سگریٹ چاہیے، وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ سگریٹ پینا بہت بری حرکت ہے، اس سے توبہ کر لیں، بلکہ اعتکاف میں بیٹھیں اسی نیت سے کہ اب یہ 10 دن تک سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ سگریٹ چھوڑ دیں آپ، لیکن اگر نہیں چھوٹ رہی ہے آپ سے تو اب اعتکاف نہ چھوڑیں آپ، اس بہانے ہو سکتا ہے اعتکاف میں ہی اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے، لیکن بہرحال نہیں چھوٹ رہی ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، اعتکاف میں آپ نے جب سگریٹ پینی ہے، میں ترغیب نہیں دے رہا کہ پیا کریں سگریٹ، کوئی مجبوری ہے پینی ہی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور وہ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف والوں کو کوٹنا مارنا پیٹنا شروع کر دے۔ تو بعض لوگ اس چکر میں اعتکاف میں ہی نہیں بیٹھتے کہ ہمیں تو سگریٹ کی عادت ہے تو ہم اعتکاف میں کیسے بیٹھیں، تو آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں بہرحال۔ تو پھر سگریٹ اگر پھر بھی آپ نے پینی ہے تو پھر اس کا طریقہ جو بتاتے جاتا ہے کہ بھئی سگریٹ پینے کے لیے تو آپ نکل نہیں سکتے کیونکہ یہ شرعی ضرورت ہے نہیں، تو واش روم جتنی دیر آپ یوز کرتے ہیں اسی دوران آپ سگریٹ پی لیں، یہ اس میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا آپ کا۔ تو یہ چند مسائل تھے۔ اسی طرح نسوار کی کسی کو عادت ہے، اب مسجد میں ظاہر ہے نسوار کی ایک اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، گٹکے پان یہ ساری جو چیزیں ہیں بدبودار ہوتی ہیں، تو ان سب کا یہی حکم ہے کہ اگر کسی نے یوز کرنا ہے ان کو تو وہ پھر جو ہے نا اس دوران یوز کر لے، تو تاکہ، اور اگر کسی کو نسوار کی بو نہیں آ رہی ہے تو پھر ایک الگ بات ہے، وہ تو اب مجھے نہیں پتہ کہ مسجد میں آپ نسوار استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کو بدبو آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو یہ چند مسائل تھے اعتکاف کے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور اعتکاف میں اپنے ٹائم کو جو ہے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، عبادت کریں زیادہ سے زیادہ، شرعی مسائل سیکھیں۔